السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 23 اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے۔ وما جو انزل نازل کیا گیا وہی لفظ ہے من سے قبل اردو میں بھی بولتے ہیں۔ کا معنی آپ نے پہلے بھی سیکھ لیا، الیکا میں بھی تھا اور یہاں پہ بھی کا ہے۔ قبل پہلے، کا آپ سے، جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ کون؟ نبی علیہ السلام، یعنی آپ سے پہلے جتنی کتابیں، جتنی صحیفے انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، ہم سب کو کہتے ہیں ہم ان کے اوپر ایمان لائے۔ کیا ایمان لانے کا مطلب ہے کہ کل تو ہم بائبل پکڑ کے پڑھنا شروع کر دے؟ نہیں، یہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ اس وقت اترے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھے اور وہ اس زمانے میں ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے۔ آج پھر کیوں نہیں ہم ان کو پڑھ سکتے؟ اس لیے ان کو تحریف ہو چکی۔ اگر تحریف نہیں بھی ہوئی، مثلا میں بالکل پریزروڈ محفوظ کرتا ہوں، تب بھی اس لیے کہ وہ شریعتیں اب ایکسپائر، ختم ہونا ہو گئی ہیں۔ اب قرآن آ گیا تو وہ ایکسپائر ہو گئی ہیں۔ اب قرآن ان کی جگہ پہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اب ان کی ضرورت نہیں۔ تو ایمان پھر کس پہ لانا ہے؟ وہ کتابیں اور وہ جو سحاقے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پہ ہیں یا کسی پیغمبر پہ اترے، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی تھی اس دور کے لیے جس میں وہ نازل ہوئے۔ آج آپ دیکھیں تورات اور انجیل اور الگ الگ اس طرح سے نام ہیں، کتابیں مقدس ہیں جس میں زبور بھی اور تورات ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے جس میں انجیل ہے، جس کو ہم انجیل کہتے ہیں۔ تو ہم یہ ایمان لاتے ہیں جو اپنے دور میں اتری تھی وہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، وہ اور بالآخرتی، آخرت پر، ہم وہ یوقنون، واو قوف نون اس کا روٹ ہے، اور یا قوف نون بھی کہا جاتا ہے، جو یا شروع میں کسی کے لیے، وہ تھرڈ پرسن کے لیے، وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو رکھتے ہیں، رکھتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ واؤنون ہے، اور یقین جو ہے نا ایمان کے بھی اوپر کا درجہ ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں ایمان کا الٹ کفر ہے، یقین کا الٹ شک ہوتا ہے، شک ہوگا تو وہ یقین نہیں ہے۔ پھر اب یہ یہاں نہیں کہا گیا یوقنون بالآخرتی جیسے پہلے آ گیا تھا یؤمنون بالغیب ویقیمون، لیکن وہ بالآخرتی ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اب یہ انداز ہے نا بہت تاکید کا، انفوسس کرنے والا انداز ہے کہ سب باتیں بتا کے اب لاسٹ جو 6 ان کی کوالٹیز، خصوصیات بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ آخرت پہ یقین بھی پورا نہیں لوگوں کا ہوتا۔ سمجھ آئی یہ والی بات ہے؟ اب جو یہ سارا کر رہے ہیں نا، واقعی پھر آخرت پر یقین بھی انہی کا ہوتا ہے۔ آخرت پہ یقین ہوگا تو وہ یہ سارے کام کر رہے ہوں گے، یہی ہوتے ہیں جن کا آخرت پہ یقین ہوتا ہے، کیونکہ آخرت کا یقین ایسی چیز ہے، اگر اس میں ذرا شک پڑ جائے نا تو عمل سیدھا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے کسی چیز میں بھی شک پڑ جائے، جیسے یہاں پہ کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، مثلا دودھ ہے، بھئی یہاں پہ باتھ روم کے پاس پڑا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس میں پیشاب کا چھینٹا پڑا ہو، ہم کہہ نہیں سکتے، دیکھیں ہی نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے 1% چانس ہے کہ ہو بھی سکتا ہے کسی نے پیشاب کیا ہو اور اس میں پڑ گیا ہو۔ آپ پئیں گے اس کو؟ نہیں پئیں گے۔ آپ قرات آئے گی آپ کو، ایک قطرہ ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ اور دیکھے شک ہی ہے نا، لیکن آپ نہیں پئیں گے، کیونکہ جس چیز میں شک آ جاتا ہے نا انسان وہ صحیح سے نہیں کر سکتا۔ جس کو شک ہو جائے نا، پتہ نہیں دیکھے مر کے مٹی ہو گئے، پتہ نہیں جتنا بھی ہے یا دوبارہ نہیں ہو سکتا، یہ آخرت ہے بھی کہ نہیں ہو سکتا ہے، کیا یہ پتہ حشر نظر ہے بھی کہ نہیں ہو سکتا، جہنم کچھ
بھی نہ ہو، ساروں نے ہی جنت میں جانا ہو، صرف ڈرانا ہی ہو۔ آخرت کا یقین وہ نہیں ہے، یاد رکھے، جو ہم خود اپنا ہی بنا لیں، ایک خود ہی ہم نے خیال میں بنایا تھا آخرت اور اس کے اوپر جو سوچ رہے ہیں، جو عیسائی کرسچن سوچ رہے ہیں، یہودیوں نے ایک سوچا ہوا ہے، وہ بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کو یقین نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ جو اپنے ذہن میں خود سے ہی ایک بنا کے اور اوپر اس کو سوچنا کہ ایسی ہے آخرت، وہ آخرت پہ یقین نہیں۔ آخرت پہ یقین یہ ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس نے نبی نے بتایا، آخرت پہ یقین وہ ہے جو آخرت پہ یقین ہے۔ اس کا مطلب یقین رکھنا، اپنے نہیں خود ہی کا کرائٹیریا بنا لینا، وہ تو ہم وہاں پہ اس کو پکڑ کے آگے چلے جائیں گے، وہ تو ہمیں بچا لے گا۔ اور دیکھیں، ہم تو سفارشی لے کر بیٹھیں گے، نہیں، یہ یقین نہیں ہوتا۔ یقین یہ ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی نے بتایا ویسے ہی اس کو سمجھنا، ویسے ہی اس کو ماننا، ویسے ہی اس کی تصدیق کرنا، ویسے ہی اس کو سمجھنا، ویسے ہی وہ ہے آخرت پہ یقین۔ دیکھیں، دوسرے مذاہب میں بھی ایک عقیدہ ان کا بھی، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب نے تبدیلی کر دیا ہوا ہے۔ یہودی کو کچھ کہتے ہیں ہم تو سارے بخشے بخشائے ہوئے ہیں، اور وہ عیسائی کہتے ہیں ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہی وہاں پہ بچا لینا ہے، سولی پہ اسی لیے تو چڑھے تھے کہ ہمیں بچا لے، ہم نے تو وہاں جنت میں جانا ہے، اسی کو کہیں گے یقین ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلمانوں میں تو یہ یقین ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اس کا مطلب ہمیں یہاں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے نبی نے کیا بتایا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، قیامت کے بارے میں اس کے اوپر یقین کرنا، اور جس دن پہ یقین آ جائے نا، زندگی بدل جاتی ہے انسان کی۔ کیسے آپ سوچیں گے کیسے بدل جاتی ہے؟ اب دیکھیں، دو بندے ہیں، دونوں کو ہی صحیح ان کا موت کا وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہے اس کو سزائے موت صبح ملنی ہے، اور دوسرا ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک، دل کا دورہ پڑنے سے اس کو مرنا ہے۔ موت صبح کو دونوں کو آنی ہے، لیکن ایک ہے جس کو یقین ہے مجھے موت آنی ہے، دوسرا ہے کہ اس کو پتہ ہے مرنا تو ہے میں کون سا مرنے سے انکار کرتا ہوں، لیکن صبح میری موت آنا ہے، اس کو تھوڑی یقین ہے، میں میرے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، دونوں کی رات ایک جیسی گزرے گی؟ ہرگز نہیں۔ ایک وہ جس کو سزائے موت سنائی گئی، اس کی رات کیا گزرے گی کہ اس کو پتہ ہے صبح میری موت ہونی ہے، اور جس کو یقین ہی نہیں ہے، پتہ ہے ہاں میرے گئے ایک دفعہ، یہ بھی پتہ ہے ہو سکتا ہے اللہ دے موت نہ بھی دے ہو، ہم کہتے ہیں نا یہاں سے اٹھائیں گے، موت آ جائے، آج رات ہماری قبر میں ہو۔ جب یقین نہیں ہوگا نا تو اس کے اوپر اور اس کے عمل میں بہت فرق ہوگا۔ اسی طرح جس کو آخرت پر یقین آ جائے نا، اس کو فکروں میں سب سے اوپر آخرت کی فکر آ جاتی ہے، اس کی تیاریوں میں سب سے بڑی تیاری آخرت کی ہوتی ہے۔ اس کو یہ غم پڑ جاتا ہے میرے پاس وقت بہت کم ہے اور مجھے کرنا بہت زیادہ ہے، وہ کہاں ان جھمیلوں میں پڑتا ہے کہ اس کی زندگی کے فضولیات ہی ختم نہ ہوں، کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر گھوم رہے ہیں، ٹائم ہی پاس نہیں ہو رہا، بس ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیل رہا ہوں۔ دیکھو تو وقت کتنا کم رہ گیا ہے، کتنا کچھ کرنا ہے، تو یہ یقین نہیں ہے اس کے پاس، تو بہت ٹائم ہے فضولیات کے لیے، بہت ٹائم ہے، شاپنگ ہے، تو اس میں ہی سارا دن گزر گیا، چیزیں نہیں بھی چاہیے، چلو ونڈو شاپنگ کے لیے چلتے ہیں، اس کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، اپنے معاملے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ شادیاں کرنا شروع کریں تو مہندی اور ڈھولکیاں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں، ٹائم جو بہت زیادہ ہے، شادیوں کی سجاوٹیں، ڈیکوریشن شروع کی، سجاوٹیں ہی ختم نہیں ہو رہی، اتنا فالتو ٹائم، اللہ اکبر، اتنا فالتو ٹائم ہے، اس لیے کہ ان کو
فکر نہیں ہے، آخرت آ گئی ہے، ان کو پریشانی لگ جائے، جب اس کی فکر لگ جائے، فکر اس لیے نہیں کہ یقین ہی نہیں ہے، جب اس کا یقین آ جائے نا تو یقینون ہے، یقین کا لیول ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، بس لازمی ایسے تو ہو ہی جانا ہے۔ جن چیزوں کی ہمیں یقین ہوتے ہیں نا، ہم نہیں آرام سے بیٹھے، ہمیں یقین ہے نا، فورکاسٹ موسم کی پیش گوئی کر دیا ہے کہ کل سنو برف باری ہے تو ہم بھاگیں گے، گروسریز کر کے گھر میں رکھ دیں، لیکن یقین ہے ہمیں، دوڑایا کہ نہیں دوڑایا، یقین ہو گیا کہ بھئی اچھا یہ کووڈ پھیل رہا ہے، بس اس وقت ہر طرف سے اٹھ کے بھاگیں گے ہم، اٹھ کے تکیہ لگا لے۔ یقین انسان کو بیٹھنے نہیں دیتا کہ کون سا یقین کہ ہم کو پیش آنی ہے، نوکری کی ہے، پیسے کی ہے، اور یہ بیماری نہ لگ جائے، ایسے نہ ہو جائے، یا ہمارے پاس ٹائم اتنا ہے کہ دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ہم ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے سے زیادہ ہمارے پاس ٹائم کو ضائع کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیسے ہو سکتا ہے ہمیں آخرت کا یقین ہے، اور ہم بولتے بھی ہیں ہمیں یقین ہے، لیکن ہماری زندگی ایسے گزر رہی ہے، نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور تو کر کے دیکھے، کہیں یقین میں کوئی شک تو نہیں ہو گیا، کہیں بھولا تو نہیں دیا شیطان کے ہمیں کیسے یقین کرنے ہو کے پرواہ ہی نہیں ہو رہی ہے، اور زندگی ہاتھ سے پھسلے جا رہی ہے، اور اگلے لمحے کا بھی پتہ نہیں، کل کا دن زمین کے اوپر ہے یا اندر ہے۔ اٹس اوکے، کل کر لیں گے، ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے یہ قرآن پڑھنے کا، سیکھنے کا اور عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی تو فرسٹ اسٹیپ پہ بھی ہم نہیں آئے کہ ہم سیکھ ہی لیں، ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے، کیونکہ شاید ہم 100 سال تو لکھوا کے آئے ہی ہوں گے، جو گارنٹی ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں دیکھیں ابھی ٹائم ہے، 2 سال کے بعد پوچھئے گا، 4 سال بعد پوچھئے گا، اچھا یہ ہو جائے تو پوچھئے گا، یقین نہیں ہے نا کہ پتہ نہیں کل رہیں یا نہ رہیں۔ اگر کل یہ کہانی ختم ہو گئی میری زندگی کی، کل میرا معاملہ اٹھا دیا گیا، تو جتنے میرے مسائل ہیں، جتنے میری خواہشات ہیں، یا جتنے میرے بھاگ دوڑ ہیں، یا جو میرے اچھل کود ہیں، جو بھی میں ان وقت کر رہی ہوں، ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے جس کا نہ مجھ سے سوال ہونا ہے اور نہ مجھ سے اس چیز کا فائدہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تو آخرت کا یقین ہوگا نا، پھر نیکیاں کرنی بھی آسان ہو جائیں گی، پھر گناہوں کو چھوڑنا بھی آسان ہوگا، پھر بہت کچھ انسان تھوڑے وقت میں کر پاتا ہے۔ اور آخرت کا یقین نہ ہو تو دن گزرتے جاتے ہیں، اور پیچھے موڑ کے دیکھے تو آج تک زندگی میں اتنی ضائع کر دی اور کچھ بھی نہ کمائی کی۔ تو آج ہم ہمارا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔